اگر کسی سے بات چیت بند ہے تو صلح کر لینا، اور خاص طور پر اگر خامد اور بیوی لڑے ہوئے ہوں اور وہ صلح کر لیں تو ان کے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ شیطان روزانہ اپنا ایسے آرائش ہے، تو سال میں ایک دفعہ ہوتی شیطان کی RIS روزانہ ہوتی، اس کی میٹنگ روزانہ ہوتی ہے سمندر کے اوپر، وہ اپنی کچہری لگاتا ہے، ایسا ہی اس سے بھی خوبصورت ہوگا میرے خیال میں اس کا بھی ہال شال۔ تو وہ پوچھتا ہے ہمیں کیا کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں چوری کروائی، ڈاکہ ڈلوایا، قتل کروایا، جھوٹ بلوایا، کفر کروایا۔ وہ چپ کر کے ٹھنڈا رسپانس دیتا ہے، ایسے ایسے کرتا رہتا، ساتھ ہی کہتا ہے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ ایک کالا سا شیطان کہتا ہے حضور میں نے آج خامد اور بیوی کو لڑایا، تو وہ یوں ہوتا ہے، کہتا ہے یہ ہے جو کر کے آیا ہے، اس کو بلا کر گلے لگاتا ہے، پھر اپنے ساتھ بٹھاتا ہے، کہتا ہے یہ کام کر کے آیا ہے، یہ کام کر کے آیا ہے۔ کیوں کہ اس سے پوری نسل برباد ہو جاتی۔ اس لیے میرے نبی نے کہا علی طلاق سے بچنا، جب طلاق دی جاتی اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے کہ فیملی ٹوٹ جاتی ہے، نسل خراب اور برباد ہو جاتی۔ اس لیے آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو، ایک دوسرے کو درگزر کرنا سیکھو۔ جب بیوی آپ کو بولا کرے نا آپ کے اندر یہ خرابی ہے، مرد میں گڑبڑ ہی ہوتی ہے، وہ سنتا نہیں ہے۔ مرد میں گڑبڑ کیا ہوتی ہے؟ وہ سنتا نہیں ہے۔ تو نہ مانو بیگم کی، لیکن ایک دفعہ غور سے سن کے غور کر لو کہیں یار یہ صحیح تو نہیں کہہ رہی۔ اکثر مردوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بیگم نے یا سسر نے یا ساس نے داماد کو بول دیا کہ بیٹا آپ جو ہے نا یہ ذرا صحیح نہیں کر رہے، ایک دم طیش میں آ جاتا ہے۔ یہ طیش میں آنا تکبر ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ دیکھو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ غلط کہہ رہی ہو، ساس آپ کی، ہو سکتا ہے آپ کے سسر صاحب غلط کہہ رہے ہو، عین ممکن ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بیگم آپ کی غلط کہہ رہی ہو، تو کہنے تو دو نا یار اس کو، سن لو یار، آرام سے سن لو، بولو اچھا غور کروں گا میں۔ اور سب سے نازک رشتہ ہے خامد اور بیوی کا، جو 90-95% طلاقیں صرف زبان کے بول کی وجہ سے پڑ جاتی ہیں، کہ کبھی لڑکی کا بول تیز، کبھی لڑکے کا بول تیز، کبھی وہ بدتمیزی پہ کبھی وہ بدتمیزی پہ، گھروں کے گھر برباد ہو گئے، ٹوٹ گئے، پیچھے صرف زبان کا بول ہے۔ میرے نبی نے فرمایا شریف آدمی بیوی سے دب کے چلتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو دبا کے چلتا ہے، تو میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا، میں شریف بن کے۔ خامد اور بیوی کا رشتہ کیسے چلتا ہے؟ ڈگریوں سے نہیں، شکل سے نہیں، بڑے گھروں سے نہیں، زیور سونے چاندی سے نہیں، بڑی تنخواہوں سے نہیں، بڑے کاروبار سے نہیں، میرے نبی والے اخلاق، میرے نبی والے اخلاق، میرے نبی والے اخلاق۔ کائنات کا سب سے خوبصورت رشتہ خامد اور بیوی ہے۔ اس کی اہمیت والدین سے زیادہ ہے، اولاد سے زیادہ ہے، چاچے تائے سے زیادہ ہے، دادے دادی نانے نانی سے زیادہ ہے، ساس بہو سے زیادہ ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے یہ رشتہ برباد ہوا پڑا ہے اور تباہ ہوا پڑا ہے۔ میری بات غور سے سنو، دنیا کا سب سے بڑا رشتہ خامد اور بیوی ہے، سب سے مقدس رشتہ ماں باپ ہے، لیکن سب سے بڑا رشتہ خامد اور بیوی ہے۔ جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو پوری نسل برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے زندگی گزار کے دکھائی، آپ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، آپ آٹا گوندھ رہے ہیں، آپ حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے ہیں، اور حضرت عائشہ کی دلداری کے لیے فرما رہے ہیں عائشہ سننا حدیث طبرانی کی، عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریتکی زوجتی فی الجنہ، عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے نا کہ تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے۔ اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے تھا، جس نے اللہ کو دیکھ لیا ہو اسے عورت کی کیا خواہش رہ جاتی ہے، یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا۔